رخصت ہو بے سکونی، بے چینی گھر سے جائے، ہر دل قرار مانگے، ہر ایک حقوق پائے، یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھروں میں سکون کیسے، اس پروگرام کے سلسلے میں ایک اور موضوع کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ فائزہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے اس کا نام ہے فیس بک کے ہماری زندگیوں پر اثرات۔ اس پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں استاذہ نگہت ہاشمی۔ استاذہ ایک دینی اسکالر بھی ہیں، ایک ماں بھی ہیں، اور خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت بڑے سسٹمز کو رن بھی کر رہی ہیں۔ ہم فیس بک کے اثرات جو معاشرے میں پھیل رہے ہیں ان کے حوالے سے ان کی تباہ کاریوں کو بھی دیکھیں گے، ان کے پازیٹیو آسپیکٹس کو بھی دیکھیں گے، اور پھر استاذہ سے رہنمائی بھی لیں گے کہ اسلام اس معاملے میں ہماری رہنمائی کس طرح سے کرتا ہے۔ آج کے اس پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں گی ہماری مہمان بشریٰ ظہیر صاحبہ اور فصیحہ خان۔ بشریٰ ظہیر ایک ماں بھی ہیں اور فیس بک کے اثرات کو بہت برے طریقے سے فیس بھی کر رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آڈینس میں بھی بہت سے مہمان موجود ہیں جو اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کریں گے۔ آپ یا ہم میں سے آج کوئی بھی غیر متعارف نہیں فیس بک سے۔ فیس بک جو کہ سوشل میڈیا کا ایک اہم حصہ ہے، لوگ آپس میں کنیکٹڈ نظر آتے ہیں۔ ہر کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ اسکول فرینڈز، کالج فرینڈز، یونیورسٹی فرینڈز، ساری فیملی ایک نقطے پر جمع ہو گئی۔ ہم تمام لوگ ایک دوسرے کی ایکٹیویٹیز سے باخبر رہتے ہیں۔ فیس بک نے تمام فاصلے مٹا دیے۔ دور بیٹھے کوئی کیا کر رہا ہے، ہر وقت کی اپڈیشن، کوئی کیا کرنے جا رہا ہے، سٹیٹس اپڈیٹ۔ ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ متعلق ہو گئے ہیں۔ فوراً تصویریں، فوراً تمام ایسی چیزوں کو شیئر کر لیا جاتا ہے، خواہ دنیا کے کوئی کسی بھی کونے میں ہو۔ فیس بک پہ ایک بہت بڑی تعداد پوری دنیا سے اپنے اکاؤنٹس کریٹ کر چکی ہے، اور آج فیس بک نے اپنے 10 سال مکمل کر لیے۔ وہ نئی سے نئی جدت اور نئی سے نئی اپلیکیشنز کو اپنے اندر شامل کرتا چلا جا رہا ہے۔ آپ ویڈیو چیٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ میسیجنگ بھی کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کو ون سپیس پر مل جاتی ہیں۔ لیکن جہاں فیس بک نے ہم سب کو آپس میں بہت جوڑ دیا ہے، ہمارے لیے وہ فاصلے، وہ دوریاں مٹا دی ہیں، وہاں فیس بک نے بہت برے طریقے سے لوگوں کی زندگیوں پر نتائج اور اثرات بھی مرتب کیے ہیں۔ آج بہت سے خاندان فیس بک کی تباہ کاریوں کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ ایسے ہی کچھ خاندان آج ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں۔ استاذہ، میں سب سے پہلے آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں۔ آپ بھی بہت سے لوگوں سے فیس بک کے متعلق بہت کچھ سنتی ہوں گی۔ فیس بک ایک کیسا میڈیم ہے؟ فیضہ، بات یہ ہے کہ فیس بک کے یوزج کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ اچھا میڈیم ہے یا برا میڈیم ہے۔ جو اس کو اچھے طریقے سے یوز کرتے ہیں ان کے لیے اچھا میڈیم ہے، جو اس کا استعمال برا کرتے ہیں ان کے لیے برا میڈیم ہے۔ فیس بک کی وجہ سے بہت پازیٹیو اثرات بھی مرتب ہوئے ہیں سوسائٹی پر، اور بہت منفی اثرات بھی۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کا نفع کثیر ہو اور نقصان کم ہو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اور جس کا نقصان بڑھ جائے اس کے نفع سے، اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو اس میں فیس بک کی وجہ سے لوگوں کو بہت فوائد بھی نصیب ہو رہے ہیں، لیکن برے یوزج سے بہرحال بچنا چاہیے۔ صحیح۔ بشریٰ صاحبہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آئیں، آپ نے وقت نکالا، آپ کا شکریہ۔ آپ شاید خود فیس بک استعمال نہیں کرتی،
یا استعمال کرتی بھی ہیں؟ کم استعمال کرتی ہیں. لیکن آپ کا خاندان ایک خاص پریشانی سے اس حوالے سے گزر رہا ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس پریشانی کو ضرور شیئر کریں. آج سے تقریباً 2 سال پہلے میرے بیٹے نے فیس بک پہ ایک لڑکی کی پک دیکھی، تصویر دیکھی وہاں پہ. تو لڑکی کی تصویر جو ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے، گرین آئیز اور بہت اچھی ہے. تو ظاہر ہے وہ اس میں انوالو ہو گیا. تقریباً 6 ماہ تک تو اس نے بالکل اس کا ذکر گھر والوں سے نہیں کیا. 6 ماہ کے بعد چونکہ ہمیں بھی فیل ہونا شروع ہوا کہ یہ مطلب ایکسٹرا ٹائم جو ہے وہ اپنے کمرے میں گزار رہا ہے. تو جب میں نے پوچھا تو اس نے مجھے بتا دیا کہ میں اس لڑکی یہ مجھے اچھی لگتی ہے. لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا ہے کہ تقریباً اس بات کو 2 ایئرس ہو گئے. آپ کے بیٹے کی عمر کیا ہے جی؟ میرے بیٹے کی اب 21 ایئر اولڈ. 21 ایئرس جی. ہو گئے. ٹھیک. اور آپ یہ کہتی ہیں تقریباً 2 سال 2 سال ہو گئے ہیں. صحیح. پہلے 6 ماہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں جی پڑا؟ نہیں. صحیح. تو اب یہ پتہ چلا ہے کہ وہ لڑکی نہیں بلکہ وہ ایک عورت ہے جس کا 12 سال کا بچہ ہے اور شادی شدہ ہے وہ، اور وہ بس اس کو بیوقوف بنا رہی ہے. آپ کا بیٹے کی عمر 21 سال ہے. وہ ایک خاتون ہے جی. جو شادی شدہ اور جن کا 12 سال کا بیٹا بھی ہے. جی. اور وہ ایک ینگ لڑکی کی طرح ان سے بات چیت کر رہی ہیں اور باقی سارے بالکل. ٹھیک. تو یہ آپ کو معلوم کس طرح سے ہوا؟ یا آپ کے بیٹے کو کس طرح سے پتا چلا؟ میرے بیٹے نے، جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ 6 ماہ سے وہ بہت زیادہ اپنے کمرے میں رہنے لگ گیا ہوا تھا. تو جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے بتا دیا، کیونکہ وہ اپنی ہر بات شیئر کر لیتا ہے مجھ سے. تو اس نے جب مجھے بتایا تو کافی حد تک میں نے اس کو منع کرنے کی کوشش کی. لیکن مجھے ویسے میری بھی کچھ غلطی تھی، وہ یہ کہ مجھے تھا کہ وہ تو اتنی دور ہے تو کوئی بات نہیں، چند دن کرے گا پھر خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہ لڑکی کہاں ہوتی ہے جی؟ لنڈن میں. لڑکی لنڈن میں ہوتی ہے، آپ کا بیٹا پاکستان میں ہوتا ہے. انیشلی آپ نے بھی اس کو تھوڑا لائٹ لیا. بالکل لائٹ کہ ٹھیک ہے اتنی دور بیٹھے اگر یہ اس طرح سے انوالو بھی ہے بالکل تو کیا فرق پڑے گا. پھر ہوا کیا اس کے بعد؟ لیکن اب یہ ہے کہ اب اس کو مکمل طور پر پتہ چل چکا ہے، میرے بیٹے کو بھی، کہ وہ میریڈ ہے. وہ جس کو اپنا بھائی شو کرتی تھی نا، وہ اس کا بیٹا ہے. وہ لڑکی جس کو بھائی بتاتی تھی وہ ایکچولی اس کا بیٹا ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ اس سے کچھ پیسوں کی بھی ڈیمانڈ کرتی رہی. اس کو کہتی تھی مجھے کپڑے بھیجو، مجھے پیسے بھیجو، اور اس نے بھیجے بھی. تو اب یہ ہے کہ اب اس نے اس کو کہا کہ مجھے 3 لاکھ روپیہ بھیجو کہ میں نے اپنی گاڑی ٹھیک کروانی ہے. تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ ماما وہ مجھ سے 3 لاکھ روپیہ مانگ رہی ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ ارشان آپ اس کا پیچھا چھوڑ دو، یہ کچھ اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے. اب حالانکہ اس کو یہ ساری بات پتہ چل چکی ہے کہ وہ لڑکی اچھی لڑکی نہیں، اور لڑکی کیا عورت اچھی نہیں ہے، اور سب کچھ اس کو پتہ ہے. لیکن اب وہ یعنی اس کو جب پیچھا چھوڑنا چاہتا بھی ہے لیکن چھوڑ بھی نہیں پا رہا. وہ ہر وقت اس کے میسیج کا، اس کی کال کا انتظار کرتا ہے. آپ کا بیٹا ہر وقت اس کے میسیجز کا، کال کا، اس خاتون کے انتظار کرتا ہے. اس حقیقت کو جاننے کے بعد کہ وہ ایک خاتون ہے اور ان کا 12 سال کا بیٹا بھی ہے، اور اس کے باوجود بچے کی یہ کیفیت ہے. بالکل. کیا مطلب کہتا کیا اس کے بارے میں؟ وہ بس یہی کہتا ہے کہ مطلب میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اس کو دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے مطلب اور کوئی مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ. حالانکہ مجھے پتا ہے کہ وہ اچھی بھی نہیں ہے، وہ ویسے بھی، حالانکہ اس کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اس کا صرف اسی کے ساتھ ہی ریلیشن نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ ہے اس خاتون کا. جی. یہ بات آپ کا بیٹا جانتا ہے لیکن اس کے باوجود اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. صحیح. استاذہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، بہت سے اگر گھرانوں کے حالات کو اس وقت ہم مکھیڑنا شروع کریں تو ہمیں یہ ایک کہانی ہے جو بشرا کے گھر میں پیش آ رہی ہے. اسی طرح کی بہت سی کہانیاں بہت سی جگہوں پر ہے. یہ ہمیں سوشل میڈیا نے کس جگہ لا کے کھڑا کر دیا؟ فائزہ اصل میں اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ بچے کی کیفیت کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ بشرا پھر بتائیں کہ آپ کے بچے کی کیفیت کیا ہے. میم اس کی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ابھی اس کے 7 مارچ کو اس کا BA کا پیپر ہے. 7 اپریل کو سوری. لیکن وہ بالکل نہیں پڑھ رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں پڑھ ہی نہیں پا رہا، میں نہیں پڑھ سکتا. اگر نماز کی طرف بھی اس کو لائیں تو مطلب بہت مشکل سے 1 آدھ نماز دن میں پڑھتا ہے. نماز یعنی اس طرف بھی نہیں وہ آتا. اگر اس کو کوئی بات بتانا چاہیں تو وہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے لیکچر دے رہی ہیں.
تو بہت پریشان ہوں آج کل میں کہ میں اب کس طرح سے اس کی کیا ٹریٹمنٹ کروں، کس طرح سے اس کو سدھاروں. آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ بچہ غم کی حالت میں رہتا ہے؟ میم بہت زیادہ روتا ہے، روتا ہے پوری پوری رات. جب اس کا انتظار کرتا ہے میسیج کا تو وہ ایسے ہے جیسے اس کے ساتھ کھیل رہی ہے، اور جب اس کا میسیج نہیں آتا، اس کی کال نہیں آتی تو یہ اتنا روتا ہے، یا پھر وہ کوئی ایسی بات کر دیتی ہے نا تو یہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے اور اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھتا ہے اور روتا ہے بیٹھ کے نا وہاں پہ. اصل میں تو یہ اثرات ہیں کہ جو لوگوں کے کلوز آنے کی وجہ سے، لوگوں کے قریب ہونے کی وجہ سے مرتب ہو رہے ہیں. اب ایک انسان جس کی قیمتی زندگی ہے، ابھی اس نے زندگی کی 21 بہاریں دیکھی ہیں، اور ایسا انسان جس سے ملک و ملت کی بہت سی امیدیں بھی وابستہ ہیں، جس کو ذاتی زندگی کی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں، اور جس کو اپنے دین کی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں، خاندانی ذمہ داری کو بھی پورا کرنا. خاندانی ذمہ داریاں کو آپ بھی نے پورا بتایا کرنا. گویا وہ آپ کا بڑا بیٹا ہے. جی سب سے بڑا بیٹا ہے خاندان کا. ایسے میں جس طرح کی کیفیت سے وہ گزر رہا ہے تو اپنے آپ کو بھی سنبھال نہیں پا رہا. بالکل. دوسری ذمہ داریوں کے بارے میں تو وہ سوچ ہی نہیں سکتا. تو اصل میں جو سوشل میڈیا کا اثر ہے، فیس بک کا اثر ہے، اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ ہماری ینگ جنریشن کو کوئی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں چھوڑا گیا. وہ اپنے قابل بھی نہیں رہ گئے. اس نفسیاتی دباؤ سے، اذیت سے کون ہے جو نجات دلائے گا؟ اس کا حل کیسے ممکن ہے؟ یقیناً یہی وہ تکلیف ہے جس کا اظہار بشرا نے کیا. جی بالکل. کہ اب اس بچے کا کیا کریں؟ نیچرلی اس کے لیے ایک تو یہ کہ یعنی علاج کروانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کو کسی ماہر نفسیات سے، کسی سائیکیٹرسٹ سے، سائیکالوجسٹ سے ضرور ہیلپ لیں تاکہ اس کے مسئلے کو سمجھے، اور سمجھنے کے بعد پھر وہ اس کو صحیح گائیڈ لائن دینے کی پوزیشن میں آئے. جی. دوسری بات یہ کہ اگر مسئلہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے نا، اور بچہ بات کرنے اور بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو ایسے میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا کہ اگر بچہ آپ کی بات کو قبول کرنے لگے تو آپ اس کی گریجولی رہنمائی کریں. اس وقت اسے اسٹیٹ آف ڈپریشن سے باہر لانا ضروری. بالکل. تو ایسے میں آپ اگر اسے یعنی پہلی پوزیشن سے نہیں گزاریں گے تو وہ آپ کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. صحیح. اور 2 سال تو اس نے گزارے نا اس کیفیت میں کہ وہ اس مقام تک پہنچا ہے. نکلنے کے لیے بہت زیادہ عرصہ چاہیے، اللہ یہ کہ رب کی رحمت ہو جائے. لیکن آپ کوشش کریں گی، اللہ تعالیٰ سے امید باندھیں گی، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ راستہ نکالیں گے. آپ اس وقت پہ ایک تو اس کا علاج بھی کروائیں، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو زندگی کی ہوپ دلانا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کو سب سے پہلے تو یہ، جیسے یہ پرابلم ہے، اس خاتون کو آپ یہاں بلوائیے. یہاں پر جب بلوائیں گے وہ بھی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو اس فسانے سے ضرور نکل آئے گا. وہ جو ڈائلما ہے، وہ جو اس نے خوابوں کا محل بنا رکھا ہے، وہ ضرور چکنا شروع ہوگا انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ ایسی عورت تو میرے خیال میں کبھی آنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگی. جی. کیا آپ نے کبھی ایسا کوئی تجربہ کیا؟ تجربہ میں نے تو نہیں کیا، بلکہ اس نے خود ہی اس کو کہا تھا کہ میں آ رہی ہوں پاکستان، لیکن وہ اس نے فراڈ کیا تھا، جھوٹ بولا تھا اس کے ساتھ. تو لیکن اینڈ ٹائم پہ اس نے جو ٹائم بتایا تھا اپنی فلائٹ کا، اسی وقت اس نے کال کی کہ میں تو آپ کے ساتھ جوک کر رہی تھی. اور اس نے جب مجھے بھی بتایا، اپنے والد صاحب کو بھی بتایا کہ وہ لڑکی ہے جو آ رہی ہے پاکستان، تو اس کے والد بھی ایگری ہو گئے کہ ٹھیک ہے چلیں، اگر تمہارا بہت زیادہ اس کے ساتھ ہے انٹریکشن تو ہم مان لیتے ہیں. اس وقت جو اس نے فلائٹ کا ٹائم دیا تھا میں بھی تیار ہوئی، اس کے جو ہے والد صاحب بھی تیار ہوئے، لیکن اینڈ ٹائم پہ پھر اس نے کال کی کہ میں تو آپ کے ساتھ جوک کر رہی تھی، میں نہیں آ رہی. تو وہ اتنا زیادہ ڈسہارٹ ہوا کہ کئی دن تک وہ بہت رویا، اور بہت زیادہ جو ہے نا اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ اذیت دینے والی جو ہے وہ شروع کر دی
کیفیت میں آتا ہے نا اس میں. ہاں جی. تو اب بھی میڈم اس کی جو ہے نا کیفیت تقریباً یہی سیم چل رہی ہے. اپنے آپ کو وہ اسے لگتا ہے کہ شاید میری دنیا ختم ہو گئی ہے, مطلب میرے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا. اساساً ماں باپ بھی مجبور ہیں, محبت کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں, بچے کی خوشی کے لیے کسی حد تک بھی جانا چاہتے ہیں. اس مسئلے پہ ہم ان سے بھی بات کریں گے, آپ اس کا حل بھی بتائیں گے, لیکن یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد آ کے دوبارہ اسی موضوع پر بات کریں گے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. روح ساتھ ہو بے سکونی, بے چین گھر سے جا, روح ساتھ ہو بے سکونی, بے چین گھر سے جائے, ہر دل قرار مانگے, ہر ایک حقوق پائے, یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں فیس بک کے برے اثرات پر. ہماری بچی 4 دیواری میں محفوظ تھی, لیکن 4 دیواری میں جب ہم نے اس کے ہاتھ میں ایسے آلات اور ایسی ڈیوائسز اور ایسی ٹیکنالوجی دے دی اور پھر یہ خبر ہی نہ رکھی کہ وہ کہاں کس سے بات کر رہی ہے. یہ چند مسائل ہیں جو اس پروگرام میں ابھی تک ہمارے سامنے آئے ہیں. خواتین اور بوڑھی خواتین جوان لڑکوں سے دوستیاں کرتی نظر آتی ہیں, بوڑھے مرد جوان بچیوں سے دوستیاں کرتے نظر آتے ہیں. یہ ان گھرانوں کی کہانی ہے جو ہمارے اور آپ کے گھرانوں میں سے کوئی ایک گھرانہ ہے. ہم اس ایکسٹریم کی بات نہیں کر رہے اس پروگرام میں جس کی بے حیائی بہت منظر عام پر ہے اور بہت اوپن ہے. یہ وہ کھلی چھپی دوستیاں ہیں جو ہمارے ایک ایک گھرانے کو دیمک کی طرح اندر سے چاٹ رہی ہے. کچھ کہانیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور کچھ کہانیاں ابھی چھپی ہوئی ہیں. جب ملاقات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکا تو میرے بیٹے کا دوست تھا, اور بیٹا بھی ایسا جس کے اپنے بچے بھی جوان ہیں. ایک 65 سالہ خاتون ایک لڑکے سے کئی مہینوں تک بات کرتی رہیں, اور وہ یہ جانتی تھیں کہ دوسری طرف بات کرنے والا بچہ ایک ینگ لڑکا ہے. صرف آواز کی خوبصورتی اور آواز کی نرماہٹ نے اس لڑکے کو بھی دھوکے میں ڈالے رکھا. ایسے دھوکے ہمارے آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. ہمارے آڈینس میں سے بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارے ساتھ ایسی مثالیں شیئر کرنا چاہتے ہیں. اس پروگرام کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس فیس بک کی تباہ کاریوں کو, گو کہ اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں, ہم خود بھی اپنی زندگیوں میں ان کو استعمال کرتے ہیں, لیکن جس جانب یہ ہمیں لے کر جا رہا ہے اگر ہم نے مل کر اس کو نہ سوچا, اس کے اثرات کے لیے کوئی تدارک نہ کیا, تو آج یہاں کھڑے ہیں, کل نہ جانے کہاں کھڑے ہوں گے. آڈینس میں سے کوئی بتانا چاہ رہا تھا. ربیہ, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں, کوئی مثال آپ کے پاس بھی ہے؟ جی, میں ایک فیملی کو جانتی ہوں اور بہت ویل آف فیملی, اور ان کے ہاں کانسیپٹ یہ تھا کہ بیٹیوں کو ان چیزوں سے نہیں روکنا چاہیے اور اپنے پروپوزلز بھی خود تلاش کر لینے چاہیے. تو ان کی بیٹی کی ہی اسی طرح سے فرینڈشپ ہوئی فیس بک پہ. تو اس نے, بیٹی نے گھر والوں کو بتایا کہ میں وہاں پر شادی کرنا چاہتی ہوں. جب پتہ کرایا تو وہ بہت ہی زیادہ, یعنی کسی گاؤں میں رہنے والا اور ایسا لڑکا تھا جس سے فیملی رشتہ جوڑنا نہیں چاہتی تھی. تو انہوں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے, اور اس سے فیس بک واپس لے لی, اور یہ کہ اس سے سارا وہ ختم کر دیا. لیکن اس لڑکے نے جادو کرا دیا اس پر, اور میں خود ملی ہوں اس لڑکی سے. اس کی حالات اتنے زیادہ عجیب, اس کے منہ سے رال ٹپک رہی ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا, حالانکہ یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکی تھی وہ, اور 2 سال تک وہ اتنی بری کیفیت کا شکار رہی ہے, پوری فیملی نے ٹربل فیس کیا. تو یہ کہ یہ بھی اثرات ہیں اس کے. مطلب اس حد تک لوگ جو ہے وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ پھر ایک دشمنیاں پالنے کا سلسلہ ہو جاتا ہے. جی, اور آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے؟ بچے جو ہے نا ہم لوگوں سے دور ہو گئے ہیں, تو جب انہیں بلاتے ہیں کام کے لیے تو جب ساری بات کہہ دی ہوتی ہے تو جب کہتے ہیں کرو تو کہتے ہیں اچھا ماما آپ نے کیا کہا تھا. یعنی بچے ہم لوگوں سے دور ہو گئے ہیں, یعنی ان کو ہمارے لیے ٹائم ہی نہیں رہ گیا. ان کے پاس ٹائم بھی نہیں رہ گیا, بس ماں باپ کی بات پہ بھی دھیان نہیں ہے, توجہ نہیں دے رہے ہیں. اور آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے؟ میں ایک فیملی کو جانتی ہوں کہ ایک ایجڈ آدمی تھے, ان کی ہابی یہی تھی کہ کال کرنی ہے, لڑکی کوئی آ گئی ہے اس پہ نمبر پہ تو اس کے ساتھ دوستی بڑھانی ہے. اسی طرح انہوں نے دوستی بڑھائی ایک لڑکی کے ساتھ. ملاقات کا وقت طے ہوا, وہ خود لاہور کے رہنے والے تھے, لڑکی آؤٹ آف سٹی تھی,
پڑھنے کے لیے گئی ہوئی تھی. لڑکی بھی جھوٹ بولتی رہی, نمبر بھی چینج کیے ہوئے تھے دونوں نے. ملاقات جب ہوئی, دیکھا ایک درخت کی اوٹ میں تھے, جب ذرا روشنی میں آئی تو وہ باپ تھا, وہ بیٹی تھی. پھر ایسے ہوا کہ شرمندگی اتنی ہوئی, بچی بھی واپس چلی گئی, روتی ہوئی واپس بچی چلی گئی. وہ واپس آ گئے, اپنے دوست کو یہ ساری باتیں بتائیں. اس کے بعد خودکشی کر لی انہوں نے, اس باپ نے خودکشی کی. تو اگلے دن بچی کو لینے کے لیے گئے کہ باپ فوت ہو گیا, اس کو لے کے آئیں, بچی نے بھی خودکشی کر لی ہوئی تھی. استاذہ یہ حالات ہیں, یہ فرق, یہ تمیز ختم ہو گئی کہ کون باپ ہے اور کون بیٹی. معاشرہ اس ڈگر پہ آ کے کھڑا ہو گیا. میں تو جتنی تکلیف یہاں ایکسپریس ہوئی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تکلیف بہت کم ہے جو ایکچولی ہو رہا ہے. بہت باحیا گھرانوں میں جو تصویریں لگائی جاتی ہیں اور جس طرح سے اپنی ہر بات کو سامنے رکھا جاتا ہے, ایسے گھرانے جہاں کبھی پردہ آبزرو کیا جاتا تھا, جہاں بیٹی کو حیا کی علامت سمجھا جاتا تھا, جہاں ماں اور باپ بچوں کے درمیان ایسے معاملات ہوتے ہی رہتے ہیں. وہ کبھی فیس بک ہوتا ہے, وہ کبھی فون ہوتے ہیں, وہ کبھی کوئی اور چیز ہوتی تھی. لیکن انفارچونیٹلی اس میڈیم کے استعمال نے حیا پہ ایک بہت بڑی ضرب لگائی ہے. اور شاید پروگرام دیکھنے والوں میں سے بہت سے لوگوں کو ہمارے اوپر اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا سیکولر طبقہ ایک دفعہ بہت برے طریقے سے ہٹ بھی فیل کر سکتا ہے کہ اس طرح سے کنڈیم کیوں کیا جا رہا ہے. لیکن جس چیز کو ہم سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے غلط استعمال سے کس قسم کی پریشانیاں جو ہیں وہ گھرانوں میں آ رہی ہے اور اس طرح سے معاشرہ کس طرح سے دوچار ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ جو بھی مثالیں آپ کے سامنے آئیں اور جو آپ ایک عوام الناس کو پیغام دینا چاہیں تو اس حوالے سے اگر آپ بات کریں. ویسا بات یہ ہے کہ گھر کی عزت کو چوک میں لا کے بٹھا دیا. یہ آپ نے درست جملہ استعمال کیا. اب ایسے میں آپ خیر اور بھلائی کی توقع کہاں سے کر سکتے ہیں؟ اس لیے گھرانے والوں کو بھی سر جوڑ کے سوچنے کی ضرورت ہے. اور وہ لوگ جو اسلام کی خاطر کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں اور لوگوں کو خیر اور بھلائی کی دعوت دیتے ہیں, ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. انہیں بھی ضرور اس حوالے سے ان حالات میں ایسا راستہ قوم کو دکھانے کی, سمجھانے کی, بتانے کی ضرورت ہے جہاں پہ باپ اور بیٹی کے رشتے کا تقدس ختم ہو جائے, جہاں بہن اور بھائی کا رشتہ برقرار نہ رہے, جہاں پر صورتحال اس نہج پہ آ پہنچے کہ لوگوں کے لیے تلخیاں, بے-چینیاں اور زندگی سے جو بدگمانیاں بڑھتی چلی جائیں, جہاں خودکشی کی ریشو ٹین ایجرز میں بڑھ رہی ہے, اس کے اسباب کو ہمیں ضرور نوٹ کرنا چاہیے, اس کو تلاش کرنا چاہیے کہ اس کا بنیادی سبب کیا ہے. اور پھر آپ اگر دیکھیں کہ یہ سلسلہ ایک طرف تو یہ ہے نا کہ رشتے متاثر ہو رہے ہیں, تعلقات متاثر ہو رہے ہیں, آپ کے بیڈ روم کی باتیں پوری دنیا میں شیئر ہو رہی ہیں. یعنی جن باتوں کے بارے میں امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا, کوئی مسلمان عورت, کوئی مسلمان مرد اپنے گھر کے اندر کی بات کو اس طرح سے کسی کے سامنے زبان سے بھی بیان کرے, وہاں تصویریں پوری کہانی کھول کے رکھ رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ گھپ اندھیرے میں روشنی کی کرن تو اسلام ہے. انسان کو جب سارے سہارے ٹوٹ جائیں تو اسی ایک کا سہارا تقویت دیتا ہے, وہ ہر حال میں تقویت دینے والا ہے. تو ہمارے لیے اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں ہے کہ ہم اپنا رخ اپنے رب کی طرف کر لیں. ماں باپ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں, بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں, گھروں کے اندر اصول ضابطے بنائیں, اسکول اپنا رول پلے کرے, اساتذہ کو بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے, اور سوسائٹی کے جو افراد دین کی طرف بلانے والے ہیں انہیں مختلف فورمز اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں.
اور حکومت کو اپنی جگہ پر نوٹس لینے کی ضرورت ہے. تو یوں نہیں کہ انسانوں کی زندگیاں تباہی کے گھاٹ اترتی چلی جائیں اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہو. تو ایسے میں اگر باقاعدہ طور پر لوگوں نے اس مسئلے پہ غور و فکر نہ کیا تو آئندہ آنے والے کل میں بات فقط اتنی نہیں رہ جائے گی کہ فیس بک سے یا سوشل میڈیا کے توسط سے لوگ انسانی احساسات سے محروم ہو رہے ہیں, باہمی تعلقات متاثر ہو رہے ہیں, یا یہ کہ لوگ رشتہ داری کو بھولتے چلے جا رہے ہیں. پھر تو خود فراموشی کا ایک طویل سلسلہ ہے. تو دراصل یہ انسانوں کا اپنے آپ کو ہی قتل کرنا ہے, اپنے آپ ہی کو ختم کر دینے والا معاملہ ہے. نہ انسانی اقدار رہے, نہ اپنے رب سے تعلق رہے, نہ ذہن سوچنے کے قابل رہے, تو بھلائی کی توقع پھر کہاں سے رکھی جا سکتی ہے؟ وہ قوم جس نے ساری دنیا کو رب کا راستہ دکھانا تھا, آج اس کی آنے والی نسل خود کس گھپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے. حالات کی ان تاریکیوں میں راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. آؤ اسی طرف اپنا رخ کریں, نجات کا راستہ تو وہی ہے, اور اسی طرف رخ کرنے کے لیے زیادہ تیزی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور نئی نسل کو برا بھلا کہنے کی بجائے ان کے مسائل کو سمجھ کے محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ انہیں اس راستے پہ لانے کی ضرورت ہے. استاذہ میں اس موقع پہ ایک اور طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادتی ہو جائے گی اگر ہم اس یہ بات نہیں کریں گے. میں ماں باپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ خدا را اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کو کبھی بیٹھ کے قریب دیکھیں تو صحیح. ماں باپ کو معلوم ہی نہیں ہے بچے کس نام سے کہاں کا اپنے آپ کو بتاتے ہیں, کس ایج گروپ میں. 13 ایئر سے پہلے آپ اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے, لیکن بے شمار بچے ایسے ہیں جو 8 سال 9 سال کی عمر سے اپنے اکاؤنٹس چلا رہے ہیں. اس سے بھی پہلے اپنے اکاؤنٹس چلا رہے ہیں. اپنے آپ کو کوئی بتاتا ہے میں برینڈفورڈ میں پڑھ رہا ہوں, کوئی بتاتا ہے میں جاپان میں پڑھ رہا ہوں, جبکہ سارے ہمارے اپنے پاکستانی بچے. کس اسکول میں پڑھتے ہیں, کس برانڈ کو لائک کرتے ہیں, کس میوزک بینڈ کو لائک کرتے ہیں, کون سی موویز دیکھتے ہیں, کون سے ناولز کو پڑھتے ہیں. اگر وہ کبھی اپنے بچوں کی ذہنی کیفیت کو جاننا چاہیں تو ایک دفعہ آنکھیں کھول کے تو دیکھیں. سمجھانے کا معاملہ تو اس کے بعد شروع ہوگا. صحیح. تو ماں باپ کو اپنے ذمہ داریوں کو اون کرنا چاہیے, اور ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کریں گے تو کل رب کو کیا جواب دینا ہے. اور جہاں ماں باپ ہیں وہاں استاد جو ہے وہ, کیونکہ اس معاملے میں شاید ٹیچرز بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں, لیکن پہلے بھی ہم پروگراموں میں بات کرتے رہے کہ استاد اپنا رول ویسے ہی فراموش کر بیٹھے ہیں. فائزہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بھلی بات کہنے کا حکم دیا گیا اور صدقہ قرار دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسی طرح سے برائی کو دیکھ کر خاموش نہیں رہنا چاہیے. ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ برائی کو دیکھ کر خاموش ہیں, چاہے برائی سائن بورڈ پر ہو, یا برائی فیس بک پر ہو, یا برائی کسی بھی اعتبار سے ہو. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پہ مختلف چینلز جو کسی نہ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, انہیں انسانیت کے نام پر, اسلام کے نام پر ضرور غور و فکر کرنا چاہیے. انسانیت کش اقدام نفع نہیں دیں گے. وہ کل بہت قریب ہے جب آج کے نتائج سامنے آ جائیں گے. آج جو بوئیں گے کل کاٹیں گے. آج دوسروں کے لیے بو رہے ہیں, کل خود کاٹیں گے. اس لیے آگے بڑھ کے سبھی کو خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, اور آگے بڑھ کے نئی نسل کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. آمین. جزاک اللہ استاذہ. ایک تکلیف جو ہم لوگ آپ کے سامنے لے کر آئے, ایک تکلیف کا اظہار ہے. اگر ہم نے مسئلے کو صحیح وقت پر نہ پہچانا اور اس کی شدت کو محسوس نہ کیا تو خدا نہ خواستہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ابھی ان تباہ کاریوں کو اپنے گھرانوں میں محسوس نہیں کر رہے, اور گھرانوں کے اجتماع سے ہم شروع سے یہ بات کرتے آنے کہ معاشرہ بنتا ہے, معاشرہ مزید بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا. ہم جن چیزوں کو بہت لائٹ لے رہے ہیں, بہت چھوٹا چھوٹا لے رہے ہیں,
مسائل کا حل تحمل سے ہی ہوگا. لیکن اگر ہمیں مسئلے کا ادراک بھی نہ ہو، اگر ہم سے ہماری یہ قوت بھی چھن جائے کہ ہم برائی کو برائی محسوس ہی نہ کریں، تو یہ معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. بہت سے ماں باپ، بہت سی بہنیں، بہت سے بچے اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے. ہم آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را وقت کی ضرورت کو پہچانیں، اپنی مصروفیات، اپنی فرصت کے لمحات کو بہت بہتر طریقے سے گزارا جا سکتا ہے. آپ کے ارد گرد کے لوگ خوبصورت اور اچھے لوگ ہیں، ان سے بات کریں، ان کے مسائل کو شیئر کریں. انسان کے اندر استاذ اصل میں بنیادی جذبہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، سوشلائزنگ چاہتا ہے، کہیں کسی کے آگے بڑھ کے مدد کرنا چاہتا ہے. یہ بچے بھی بہت معصوم ہیں جو ان تمام چیزوں کا شکار ہو گئے، بزرگ عجیب سی تنہائیوں کا شکار ہو گئے. لیکن اگر استاد، سوسائٹی میں ایسے ادارے جو اسلامک ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں، یا بہت سے آپ لوگوں میں سے والنٹیئرز اگر آگے بڑھیں گے، لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں گے، تو انشاءاللہ اس کا پازیٹیو یوز سامنے آئے گا. بہت سے لوگ ہیں جو اس کا بہت پازیٹیولی استعمال بھی کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی ایک ریمارکیبل چینج آ رہا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے نفع مند ہوگا. استاذہ میں خاص طور پہ آپ کو یہاں جزاک اللہ کہنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی ہزاروں رحمتیں کرے کہ آپ نے وقت نکالا اور بہت سے ماں باپ کی اور بہت سے لوگوں کی رہنمائی کی. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اور ہماری اولادوں کو اس میڈیا کی شر سے محفوظ رکھے. میں مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اصل میں آپ نے اپنی تکلیف کو سامنے نہیں رکھا، معاشرے میں ایک بہت بڑی تکلیف کو سامنے رکھا ہے. میں اپنی آڈینس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہمیں ان تمام مسائل کا حل اللہ ہی دے سکتا ہے. اور اگر ہم اس کی کتاب کو اور اس کے احکامات کو اور رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ نفع کثیر ہوگا. آئندہ پروگرام میں گھروں میں سکون کیسے کے سلسلے میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر شخص چاہتا ہے خوشحال ایک گھرانہ، گہوارائے محبت الفت کا آشیانہ، رخصت ہو بے سکونی، بے چین گھر سے جائے، ہر دل قرار مانگے، ہر ایک حقوق پائے. یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے.